السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے، چونکہ میں ہمیشہ ہندوستان کی بات کرتا ہوں، نہرو لیاقت پیکٹ کی بات کرتا ہوں، تو آج میں نے کچھ نوٹس بنائے تھوڑے سے، تو میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل رات کو یہاں برطانیہ میں رات تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے اخبار نویس ہیں ان کے ساتھ یہ ان کی ملاقات تھی، یہ ڈنر تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو جو ہے ڈنڈا ڈولی کر کے لے کے جایا گیا اور ان سے اٹھا بھی نہیں گیا، اور جو جے ڈی وینس ہیں ان کا جو ہے گلا پکڑ کے ان کو نکال کر لے کے گیا۔ ابتدائی اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جس شخص نے حملہ کیا ہے، جس نے اٹیک کیا ہے، وہ زائنسٹ ہے، یعنی یہودی ہے، اس کا تعلق موساد سے بتایا جا رہا ہے۔ وہی قسم کے ان نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو موساد پہنتی ہے، اور اسی قسم کا لٹریچر اور گن وغیرہ ان کے پاس ہے جو موساد کے پاس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ تو بڑا مسئلہ پڑ گیا۔ آپ دیکھیں، ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل۔ اس نے کہا یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو مروا دیں گے، نام جو ہے ایران پہ یا مسلمانوں پہ لگا دیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ادھر وہ دوسری طرف جو ہے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ پاکستانی دورے پر دوبارہ اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد میں جو ہے سب جگہ گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، سارا علاقہ بند ہے۔ تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی خاص پیش رفت ہونے والی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو ہے مشرق وسطیٰ میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیٹ سی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مشرق وسطیٰ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال لڑائی جھگڑا تو ہو کے رہے گا اگر جو ہوا۔ جناب، یہ تھوڑی سی میں نے گزارشات لکھی تھی جو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بتا دوں۔ آئے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو ہے ہندوستانی مسلمانوں سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہے تڑپایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں پر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھارت تمہارا نہیں ہے، یہ بھارت ہمارا ہے، اینڈ تم نے پاکستان لے لیا، تم پاکستان جاؤ۔ تو میں ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ان ریسسٹ ہندوؤں سے، ان متعصب ہندوؤں سے، ان آر ایس ایس کے غنڈوں سے، ان بجرنگ دل کے غنڈوں سے، کہ ہندوستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، اس کی دھرتی میں جو ہے مسلمانوں کا لہو بھی شامل ہے۔ دیکھیں جی، سن 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، ہندوستان کو جو ہے غلامی سے آزادی ملتی ہے، انگریزوں کا غلام تھا۔ 1947 میں بہت بڑے پیمانے پر بلڈ شیڈ ہوا، قتل عام ہوا پورے ہندوستان میں اس ٹائم، اور موجودہ پاکستان میں بھی۔ جناب علی، اس کے بعد ناتھو رام گوڈسے جو ہے، جو کہ آر ایس ایس کا غنڈہ تھا، جو کہ بی جے پی کا آدمی تھا، وہ مہاتما گاندھی کی ہتیا کر دیتا ہے، وہ ان کا نام ستیہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر سن 1948 کو جو ہے وفات پا جاتے ہیں۔ جس دن قائد اعظم وفات پاتے ہیں، اسی دن ہندوستان ڈیلیبریٹلی اپنی فوج کو پولیس کی وردیاں پہنا کر حیدرآباد دکن میں داخل کر دیتا ہے، اور حیدرآباد دکن کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو جناب، یہ بات ہے سن 1947 سے لے کر آج تک ہندوستانی مسلمانوں کا بھیس بدل کر جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ سن 1947 سے لے کر اب تک مختلف اقسام کے بھیس بدلے جا رہے ہیں، اور ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جبکہ 8 اپریل، یاد کیجئے گا، وہ میرے بچے جن کو نہ ہو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے جب یہ برٹش لائبریری میں کتاب پڑھی تھی، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، ورنہ ہمیں تو اسکول میں، کالج میں کسی نے نہیں پڑھایا تھا، حتیٰ کہ اخباروں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ 8 اپریل سن 1950 کو دہلی میں، کراچی میں نہیں، دہلی میں
ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نہرو لیاقت معاہدہ، جس میں دونوں ممالک نے کہا، دونوں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنی اپنی اقلیتوں کی یعنی مائنورٹیز کی دیکھ بھال کریں گے۔ پاکستان میں جو ہے ہندو اور سکھوں کی دیکھ بھال کرے گا، رکشا کرے گا، ان کی جائیداد کی، ان کی مال کی، ان کی ہر چیز کی۔ لیکن ہندوستان جو ہے وہ بھی ویسے ہی کرے گا جیسے کہ پاکستان کرے گا، یعنی مسلمانوں کی دیکھ بھال، مسلمانوں کی مساجد کی دیکھ بھال، مسلمانوں کے مدارس، عیدگاہیں، مزارات۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سن 1947 سے آج تک مختلف قسم کے بھیس بدل کر یہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ پیچھے جو ہے کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، یہ مختلف چینلز کی ہیں جو ہم نے کرٹیسی کی ہیں، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھانے کی یہاں پہ۔ اچھا جی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی جو ان کی تمام مذہبی رسومات ہیں وہ ان کو ادا کرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آج میں یہاں چیلنج کرتا ہوں ہندو اور سکھوں کو کہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کبھی کسی مسلمان نے آپ کی کوئی دکان پہ حملہ کیا ہو، کبھی کسی مسلمان نے آپ کی کسی عبادت گاہ پہ حملہ کیا ہو، آپ سکھوں سے پوچھ لیں کبھی کسی گردوارے پہ حملہ کیا ہو، آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں، اندرون سندھ کیا کسی ہندو سندھی کی جائیدادیں غیر محفوظ ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہیں؟ کیا وہ ملٹی ملینئر ٹریلینئر نہیں ہے؟ کیا کبھی ہم نے پاکستانی مسلمانوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہندو ہیں یہ تو پنکچر لگانے والے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے؟ تو میں صرف یہ آج میں یہ لے کر آیا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایکچولی معاہدہ ہوا کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ معاہدہ ہوا، پھر یہ ہوا کہ جی جو بھارت نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، اور آج ہندوستان کا مسلمان ہے، آج ہندوستان کا مسلمان بے یار و مددگار رہ گیا ہے۔ بتائیے کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بے یار و مددگار رہ گیا ہے۔ آج یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں اور مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں رہنا ان کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ دنیا میں کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں، ہیپیلی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہندو ہیں، ہیپیلی رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، میں جانتا ہوں، میرے فرینڈس ہیں، میرے ساتھ اسکول کالج میں پڑھے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو ان کے گلاس، ان کا پانی پی جاتے تھے ہم تو، جبکہ وہی ہم سے وہ کرتے تھے کہ جی ہمارا دھرم بھرشٹ ہو گیا۔ اب تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کلاشنکوف کا برسٹ ہے، یہ پتہ نہیں کون سا برسٹ ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو کہتے ہیں جی وہ مسلمان جو ہے نا ان کے ساتھ ہم کرنے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بات نہیں ہے۔ آئے دن مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہر صورت میں، ہر شکل میں، مختلف ہیلے بہانوں سے۔ کبھی یہ لفظ جہاد کہہ دیتے ہیں، کبھی مسلمان لڑکیوں کو دھرم پرتیون کرواتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان لڑکی کو میرٹھ میں کسی اجیت سنگھ کے آدمی نے بڑی بے دردی سے مارا، اور سارے لوگ جو ہیں بت بنے ہوئے، تماشا بنے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد نہرو اور لیاقت جو پیکٹ ہے اس کو انہوں نے تقریباً نظر انداز کر دیا ہے۔ اور میں کیا کہوں، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، یا اللہ میرے جو ہندوستان کے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ تو ان پہ رحم کر، ان کے اوپر اپنا کرم کر، چونکہ اتنا ظلم کر دیا ہے۔ اچھا، بات جب تک نہیں بنے گی جب تک ہندوستانی مسلمان اٹھے گا نہیں۔ دیکھیں، فلسطین کے برابر میں غدار قسم کے ملک تھے مصر اور جارڈن، اس لیے اسرائیل نے ان کو پیل دیا، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو پیلنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا، چونکہ پاکستان ان کی رکشا کے لیے کھڑا ہے۔
پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس بم ہے. اور پھر دوسری طرف بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تو جو ہے نا وہ غلام ہو سکتی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی عوام جو ہے نا وہ بہت محبت کرتی ہے. ان کے دلوں میں ابھی تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. پھر جب سن 1950 کا دہلی میں یہ معاہدہ ہوتا ہے تو نواب کاٹھیاواڑ ایک اسٹیٹ تھی. یہ ہمارے یہاں جو کاٹھیاواڑی میمن ہے کراچی میں، یہ وہیں سے آئے ہیں. نواب جوناگڑھ، ماوا، کاٹھیاواڑ، یہ ساتھ ساتھ 3-4 مناوا. یہ تھی فلم ایکٹریس پروین بابی جو تھی، ان کے داداؤں کی بھی ایک اسٹیٹ تھی. یہ رویل فیملی تھی. یہ پروین بابی کی منگنی ہو گئی تھی کراچی میں، اور پتہ نہیں وہ کس بات پہ شادی نہیں ہوئی. بہرحال ایک الگ سلسلہ ہوا اور پھر پروین بابی کا انجام آپ نے دیکھا. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان 20 کروڑ ہیں. مسلمان 20 کروڑ نہیں ہیں یار. جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھا. ان کی ملا کے پاپولیشن اس سے زیادہ ہندوستان کی تھی. آج 25 کروڑ پاکستان میں، 25 کروڑ بنگلہ دیش میں، تو 50 کروڑ ہی ہو گئی. تو کیا مسلمانوں نے شادیاں نہیں کری؟ ان کے اولادیں پیدا نہیں مسلمانوں کے؟ یا مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا انہوں نے کہ وہ بڑھنے ہی نہیں دی؟ میرے حساب سے کم 50 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. اب یہ ہندوستانی مسلمان مانے یا نہ مانے، کچھ منافق، کچھ غدار، مسلمانوں کے غدار جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے اسرائیل میں کچھ غدار عرب جو مخبری کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کی، ایسے ہی کچھ مسلمان غدار موجود ہیں ہندوستان میں جو مختلف ناموں سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اسپیشلی راجستھان کے لوگ جو ہیں، ان کے اوپر میرا شک جاتا ہے کہ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اور ابھی بھی ہمارے ہاں راجستھان کے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کے گوشت سے اجتناب کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے اندر غداروں کو ڈھونڈنا پڑے گا. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ یہ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے. یہ لو بن. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے چلتے ہندوستانی مسلمانوں آپ سے مخاطب ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.